سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11، سورۃ الانفال کا دوسرا رکوع اور 9ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ غنودگی اونگ اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی اونگ کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن حاصل ہو گیا اور خوف زائل ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا میدان بدر میں اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی اور تھکن اور پیاس رفع ہوئی، دور ہوئی، اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ، یہ غنودگی ان کے حق میں نعمت تھی، ایک ساتھ سب کو آئی۔ اتنی بڑی جماعت کو، 313 صحابہ کرام کو خوف شدید کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ آ جانا، غنودگی کا ہو جانا، یہ خلاف عادت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب پر ایک ساتھ اونگ طاری ہوئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگتی، اسے پکڑتے پھر چھوٹنے لگتی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ سب کی اونگ چلی گئی۔ ساری بھوک پیاس دور ہو گئی، تھکن دور ہو گئی، سارا خوف دور ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو طاقت قوت عطا فرمائی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس نعمت کا ذکر فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو دھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں تم پر بارش نازل فرمائی، یہ بھی غیبی مدد تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہیں ستھرا کرے، تم وضو کرو، غسل کرو، شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، تمہارے دلوں کو دھارس ہو، تمہارے دل مضبوط ہوں، اور تمہارے قدم زمین پر جم جائیں۔ میدان بدر میں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان جب پہنچے تو کافروں نے اچھی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ زمین جہاں پر پانی موجود تھا، کنواں موجود تھا، وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ زمین بھی نرم تھی اور وہاں پر چلنا اور سواریوں کو چلانا بھی آسان تھا۔ مسلمانوں کو اترنے کے لیے جو زمین ملی وہ ریگستان تھا، اس میں ریت موجود تھی، اور ریت میں ان کے اور جانوروں کے پاؤں دھس جاتے تھے، کھڑا ہونا اور چلنا مشکل تھا۔
تو مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس ریت میں جب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، تو جنگ کیسے کریں گے؟ بعض صحابہ کو وضو کی ضرورت ہوئی، بعض کو غسل کی حاجت تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، پانی پر کافروں کا قبضہ تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں، تم اللہ والے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے، اچھی زمین پر ان کا قبضہ ہے، تم جس مقام پر کھڑے ہو وہاں پر تمہارے لیے چلنا، کھڑا ہونا، تمہاری سواریوں کا چلنا مشکل ہے، تمہارے پاؤں مٹی میں، ریت میں پھنس جاتے ہیں، تمہارے پاس وضو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اور تم بغیر وضو اور غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو، تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ اس وقت تیمم کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالی نے بارش نازل فرمائی، اللہ نے می بھیجا، جس سے پوری سرزمین سیراب ہو گئی، مٹی جم گئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ میدان جنگ کے لیے سازگار ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو اس پر دوڑنا چلنا آسان ہو گیا۔ چونکہ چاروں طرف مٹی تھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مٹی سے تالاب کی شکل بنائی، یعنی چاروں طرف سے مٹی کو اونچا کر کے دیواروں کی شکل میں بنا لیا، بیچ میں انہوں نے جگہ چھوڑ دی، تو ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی تو وہ تالاب کی شکل میں پانی جمع ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پانی سے وضو کیا، غسل کیا، پانی پیا، اپنی سواریوں کو پلایا، اپنے برتنوں کو اور مشکوں کو انہوں نے بھر لیا، غبار بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، شیطان کا وسوسہ دور ہو گیا، یعنی شیطان نے جو وار کیا تھا اس کا جواب فوراً نازل ہو گیا۔ صحابہ کرام کے دل خوش ہوئے، اور یہ نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی، یعنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، بارش کی وجہ سے پورا میدان جنگ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ جس زمین پر کافر موجود تھے وہ نرم زمین تھی، جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گئی، دلدل بن گئی، اور کافروں کا وہاں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، وہ کھڑے ہوتے تو پھسل کر گر جاتے۔ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ کچھ لمحات پہلے میدان جنگ کا جو نقشہ تھا اس میں مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے ذریعے اس کو پورا پلٹ دیا، اور اب مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، تاکہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، تم نے اس سے وضو کیا، غسل کیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو دھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ تو مسلمانوں کے قدم میدان جنگ میں جم گئے، مٹی جب بیٹھ گئی اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر چلنا اور دوڑنا آسان ہو گیا، تو اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، اے محبوب یاد کریں جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، یعنی اے فرشتوں مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں بشارت دے کر ان کو ثابت رکھو، ان کے قدم اور مضبوط کرو۔
سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت روب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اے فرشتوں تم کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ، ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر مار لگاؤ. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا، کافروں پر حملہ نہیں کیا، جہاد میں حصہ نہیں لیا، ان کی یہ سوچ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے خلاف ہے. حضرت ابو داؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، ایک مشرک کے پیچھے بھاگا اور اس پر میں نے حملہ کیا. اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی 9 آیتوں کی تلاوت کر کے اس پر دم فرمایا، اور وہ مٹھی جو مٹی کی تھی وہ آپ نے کفار کی طرف پھینک دی. کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں اس میں سے کچھ نہ پڑا ہو. یہ مٹی پھینکنی تھی کہ کافروں پر روب طاری ہوا اور وہ بھاگے اور انہیں شکست ہوئی. بدر کا یہ واقعہ جمعۃ المبارک کے دن ہوا صبح کے وقت، اور سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک. تو یاد رکھیں 17 رمضان المبارک بڑا عظیم دن ہے، اسے یوم الفرقان کہتے ہیں. اس دن کی یاد منانی چاہیے، اور یوم الفرقان ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے کہ 17 رمضان کو کیا نسبت ہے. اس دن اور اس سے متصل جو جمعہ ہو اس میں بدر شریف کا واقعہ اور جو بدر شریف کے موقع پر معجزات ظاہر ہوئے وہ ہماری نئی نسلوں کو ہر سال بتانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہو. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو چکھو جو بدر میں پیش آیا. 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل و رسوا ہو کر بھاگے. یہ دنیا کا عذاب ہے. ذالکم فذوقوہ، یہ وہ عذاب ہے جو تم چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے، آخرت میں جہنم ہے ان کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، ایمان والوں جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹھ نہ دو. یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلے سے نہ بھاگو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا، یعنی میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اور جہنم کا عذاب ہے. الا، مگر
متحرفا للقتال، لڑائی کا ہنر کرنے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت میں جا ملنے کے لیے، تو اس کا پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، جو بغیر شرعی اجازت کے پیچھے ہٹے گا وہ اللہ کے غضب میں پلٹا، یعنی وہ اللہ کا غضب لے کر بھاگا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ہاں، دو حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو، وہ پیٹھ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ جیسے شام کی فتوحات میں ایک موقع پر مسلمانوں نے اس طرح کیا کہ وہ قلعہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافروں نے زبردست حملہ کیا، تو لڑائی کے ہنر کی خاطر وہ پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کر وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو کافر یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کا تعاقب کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال لوٹ لیں۔ جب وہ قلعے سے باہر نکل آئے تو مسلمان پلٹ گئے اور انہوں نے پھر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو وہ پیٹ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ دوسرے جو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو وہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد 2-3 ہزار ہے، ان کا خیال تھا کہ کافر 10,000 ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ وہاں گئے تو لاکھوں کی تعداد میں کافر ہیں۔ تو مسلمانوں نے خیال کیا کہ ہم پیچھے جاتے ہیں اور جو ہمارا لشکر پیچھے ہے اس سے مل کر پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، تو اپنی جماعت اور اپنے لشکر میں ملنے کے لیے جو پیچھے ہٹا ہو وہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ جب مسلمان غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور و قوت کی طرف نسبت نہ کرو، کہ یہ در حقیقت اللہ تعالی کی امداد ہے اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ یعنی اس میں یہ سبق ہے کہ جب مدد آ جائے تو اپنی طاقت اپنی قوت کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کی امداد ہے کہ اس نے مدد فرمائی، اس نے تقویت دی، اس نے تائید کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی گئی کہ حضور کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے محبوب وہ خاک جو آپ نے پھینکی آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ مٹھی میں مٹی لے کر آپ نے کافروں پر جو ڈالی اور کافر گھبرا کر بھاگے، اس کے متعلق فرمایا وما رمیتا، اے محبوب آپ نے وہ مٹی نہ پھینکی اذ رمیتا، جب پھینکی۔ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے پھینکی، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، تو حضور کا ہر فعل اللہ کے حکم سے ہے، اور حضور کا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کرنا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ مسلمان بہت عظیم فتح پائیں
اور جو انہوں نے تکلیفیں جھیلی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے اور فتح و نصرت اور اچھا انعام عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو لوگ، یعنی اے مسلمانوں، یہ فتح، یہ نصرت، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس پر خوش ہو جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ کافر جو مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیتا ہے، کمزور فرما دیتا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا۔ یہ خطاب مشرکین کے لیے ہے جنہوں نے بدر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ دعا کی کہ یا رب، ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مصیبت میں مبتلا کر۔ اسی طرح مشرکین جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلنے لگے تو خانہ کعبہ کے پردوں سے، غلافوں سے لپٹ کر یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رب، اگر محمد حق پر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا مانگا ہوا فیصلہ ہے اور آسمانی فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلے سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ آسمانی فیصلہ تم نے طلب کیا تھا، اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور ابو جہل کا سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر کیا گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے۔ یعنی اے کافروں، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عداوت سے اور جنگ کرنے سے تم باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے۔ پھر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا لشکر، تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا، کچھ فائدہ نہ دے گا، چاہے کتنا ہی بہت ہو، چاہے کتنی ہی کثرت ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اے کافروں، اگر تم نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑا لشکر لے کر آئے، پھر بھی تم ناکام رہو گے، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بدر میں مدد نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد نازل فرمائی، اور یہ صرف بدر تک محدود نہیں۔ جب بھی مسلمان تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہوئے، جب مسلمانوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کا علم بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد ہوں، اہل حق بیدار ہوں، اور اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، شوق شہادت پیدا کریں، اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مدد ضرور نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم و فضل فرمائے۔ سورہ انفال کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔